کتاب سے دوستی یا کتاب کی اہمیت۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم کتاب کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ ہر شخص اپنے سفر میں اپنے ساتھ کتاب رکھتا تھا اور سمجھتا یہی تھا کہ اگر کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں تو یہ کتاب ہی میری دوست ہے، کتاب ہی میری ساتھی۔ اب چونکہ کمپیوٹر کا دور آ گیا تو لائبریریوں میں جانا، لائبریری میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرنا، ریک میں سے کوئی کتاب نکالنا، اس کے صفحہ نمبر کو چیک کرنا، ریفرنس کو چیک کرنا، نشان لگانا اور پھر واپس رکھ دینا، یہ رواج ختم ہو گیا۔ پھر ایک یہ بھی رواج تھا، یہ بھی پریکٹس تھی کہ ہم کتاب گھر پہ لے جاتے تھے لائبریرین کو کوئی نہ کوئی چارجز دے کر، تو اس کا کوئی کرایہ ہوتا تھا 10-20 روپے روزانہ، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ساری چیزیں آ گئی کمپیوٹر پر، نیٹ پر، اپلیکیشن کے ذریعے، موبائل پر، تو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہاں سے مل جاتی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی تو ہو گئی، لیکن جو کتاب کی اپنی خوشبو ہے وہ ختم ہو گئی، جو ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ کتاب سے جو ہماری دوستی تھی وہ ختم ہو گئی، کتاب کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے کئی بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے، میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں ان کے سامان کے اندر، تو ہاتھ میں وہ قرآن پاک یا قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر ساتھ رکھتے تھے، ساتھ بالکل اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ وہ پلین میں بھی پڑھتے تھے، ٹرین میں ہو تو ٹرین میں پڑھتے تھے، پوری کتاب سفر میں ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ جو ہے، علماء کرام، مفتیان کرام یا مذہبی شخصیات، وہ دینی کتابوں کا ایک ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، پھر دنیا میں جس ملک میں بھی جائیں وہاں سے بھی کتابیں لے کے آتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اتنا شوق تھا کہ وہ دنیا بھر میں اپنے دوستوں کو فون کرتے تھے کہ تم اسپین کے اندر ہو، فلاں لائبریری میں جا کے فلاں کتاب تلاش کرو، تم سعودی عرب میں ہو، فلاں لائبریری میں جا کے اس زبان کی کتاب تلاش کرو۔ ترجمے تلاش کرتے تھے، پوچھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، کوریئر سے منگاتے تھے، اتنا شوق ہوتا تھا کتاب کا۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی بہت شوق ہوتا تھا، شاعروں کو بہت شوق ہوتا تھا، شاعری کی کتابیں اور مزاحیہ لطیفوں کی کتابیں، اس طرح کی کھانا پکانے کی ترکیبیں، ان کی کتابیں، ہر طرح کی چیز کتاب میں موجود ہوتی تھی، یعنی کتاب ایک دوست ہوا کرتی تھی۔ اب کتاب تو ختم ہو گئی، کمپیوٹر نے اس کی جگہ لے لی۔ انکار نہیں ہے، انکار بالکل بھی نہیں ہے، صرف کہنا یہ ہے کہ کتاب سے دوستی ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں مغرب میں، امریکہ، یورپ میں، ہانگ کانگ میں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، ٹرین کے اندر ہم وہاں کے نوجوان بچے اور بچیاں جب ٹرین کا سفر 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، پرس میں سے جو ہے وہ کتاب نکالیں گے اور وہ ہاتھ کو جو ہے انہوں نے ہینڈل سے اس طرح سے پکڑا ہوگا، ٹرین چل رہی ہوگی، وہ کتاب پڑھ رہے ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی حالانکہ اپلیکیشن ہے لیکن موبائل سے انگلی کے سے جو ہے نا اس کے سینسر کے ذریعے اس کو ہٹانا اور یوں کتاب پڑھنا، اس کا اتنا لطف نہیں ہے۔ پہلے واعظین جو ہے وائز کرتے ہوئے کتابوں کا انبار رکھتے تھے اپنے ساتھ، آج جو ہے وہ آئی پیڈ آ گیا، اس سے بھی کرتے ہیں، لیکن لطف دیکھنے میں بھی اور تقریر یا مقرر کو تقریر کرتے وقت بھی مزہ اور لطف اسی میں آتا ہے، اور لگتا بھی اچھا ہے جب وہ کتابیں کھول کے اس کے ریفرنسز کے حساب سے پڑھتے ہیں۔